وحسينا 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 88 کو آپ کے سامنے مسلسل قرأت کیا جا رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم کامیابی کا معیار تمام کامیابی چاہنے والے انسانوں کو بتا رہا ہے۔ جو بھی جہاں پر بھی کامیابی چاہتا ہے اللہ اس کو کامیابی کا معیار بتا رہا ہے۔ لیکن الرسول، یہ رسول اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ کل آپ کی خدمت میں ایمان کی ڈیفینیشن بیان کی، ایمان کی تعریف بیان کی اور ایمان کے متعلق اور کچھ عرائض بیان کیے۔ آج آیت کو مزید غور کریں، آیت میں مزید فکر کریں تو سمجھ میں آتا ہے پروردگار عالم ایمان کے ساتھ ایک اور شرط کو ذکر کر رہا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، والذین آمنوا معہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے آپ کے ساتھ۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایمان سے پہلے کا مرحلہ ہے علم اور ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے عمل۔ پس علم اور عمل کے درمیان کی جو چیز ہے اسے کہا جاتا ہے ایمان۔ پس اگر صرف علم ہوگا تو بھی کافی نہیں ہے، اگر صرف عمل ہوگا تو بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ فقط علم ہو تو یہ کفر کے ساتھ سازگار ہو سکتا ہے، فقط علم ہو تو یہ کفر کے ساتھ سازگار ہو سکتا ہے، کفر کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ اگر خالی عمل ہو تو یہ منافقت کے ساتھ سازگار ہو سکتا ہے۔ پس علم کے ساتھ ایمان ہوگا تب مومن بنے گا، اور جب علم اور ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تب انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ جو آپ کی خدمت میں بات کی، علم کفر کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علم یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس جاننے کے باوجود میں کافر ہوں۔ توجہ کیجیے گا، جاننے کے باوجود میں کافر ہوں۔ کیسے؟ میں جانتا ہوں اللہ کی وحدانیت کو لیکن مانتا نہیں ہوں۔ مثال کیا ہے؟
وہی فرعون جو معاشرے میں آ کر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جب کوئی اسے رب ہونے کے لیے کوئی معجزہ مانگتا تھا، کوئی نشانی مانگتا تھا، کچھ سوال کرتا تھا، کچھ چاہتا تھا، تو وہی فرعون جو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا لیکن علم رکھتا تھا، جب کوئی اس سے معجزہ طلب کرتا تھا تو خلوت گاہ میں جا کر، تنہائی میں جا کر وہی فرعون اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرتا تھا، اللہ سے اپنی، اور اللہ، آپ تعجب دیکھیں، اور اللہ دے بھی دیتا تھا۔ کیوں ہم تو ایمان کے باوجود مانگتے ہیں اور دعا کی استجابت میں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے۔ وہ ربکم الاعلی کا تقاضا کرنے والا مانگتا تھا اور اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا تھا۔ کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ انسانوں کی آزمائش کرے، اللہ چاہتا تھا کہ جو ایمان لے کر آئے وہ امتحان کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مبارک عنکبوت کی ابتدائی آیت میں عجیب اور غریب ارشاد فرما رہا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کی تھی، میں امتحان بھی لے لوں اپنے جوان ساتھیوں کا، کہ اللہ نے کیا کہا؟ خبردار ایسا گمان بھی مت کرنا۔ کس چیز کا؟ خبردار سوچنا بھی مت، کیا؟ کہ شہداء مر گئے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ کہہ رہے ہیں خبردار ایسا سوچنا بھی مت، ایسا سوچتے بھی کیوں ہیں، ایسا گمان بھی کیوں کرتے ہو؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سوچتے کیوں ہیں ایسا، گمان کیوں کرتے ہو ایسا، فکر کیوں کرتے ہو ایسی؟ احسب الناس، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگ یہ فکر کرتے ہیں، لوگ ایسا تصور رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ احسب الناس، لوگ ایسا سوچتے ہیں، ان یترکوا، انہیں ترک کر دیا جائے گا، کیا کہنے پر؟ ان یقولوا، کہ وہ یہ کہیں، ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان سے آزمائش نہیں لی جائے گی، ان کو بلا اور سختی میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ایمان کے بعد پہلا مرحلہ ہے امتحان کا۔ ایمان کے بعد اللہ نے امتحان کو اس طرح رکھ دیا ہے کہ سوچنا بھی مت کہ مومن پر پریشانی اور مشکل اور مصیبت اور اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آئے گی۔ آزمائش آئے گی، مصیبت آئے گی، لیکن کیوں؟ شاید کافر ہم سے زیادہ آسائش میں زندگی گزارے، شاید مومن مشکلات میں زندگی گزارے۔ کیوں؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ اگر مومن سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی خامی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس مومن کو اس برے کام کی سزا اسی دنیا میں مل جائے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر کافر کبھی کوئی اچھا عمل کر دے، اگرچہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی کوئی جزا بنتی ہے تو وہ اسی دنیا میں اس کو مل جائے۔ اور قیامت میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رحیم ہے۔ اللہ دنیا میں رحمان ہے، لیکن قیامت میں جو نام اللہ کا جلوہ کرے گا وہ رحمان نہیں ہے، بلکہ قیامت میں جو نام اللہ کا جلوہ گر ہوگا وہ رحیم ہے۔ کیا فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں؟ رحمان یعنی وہ مہربان کہ جو دنیا اور آخرت میں مہربان ہے، وہ مہربان جو اپنوں اور پرایوں پر مہربان ہے، وہ مہربان جو غیروں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے۔ رجب کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ من یؤتیک من سألہ ومن لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے اس کو عطا کرنے والے کہ جو تجھ سے سوال بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کو عطا کرنے والے جو تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اس کو عطا کرنے والے جو تجھ سے سوال نہیں کرتا بلکہ تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہ کون سا جلوہ ہے؟ یہ رحمانیت کا جلوہ ہے۔ لیکن قیامت میں اللہ رحیم ہوگا۔ رحیم کون ہوتا ہے؟ جو صرف مومنوں پر مہربان ہو، جو مہربانی کا اہل ہے اس پر مہربان ہو، اس کو رحیم کہا جاتا ہے، اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ بس امتحان لیا جائے گا۔ ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ مومن کے جو برے کام ہیں اس کی سزا اسے اسی دنیا میں مل جائے۔ دوسری وجہ کیا ہے امتحان کی؟ امتحان کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء نے تو گناہ نہیں کیا،
اس کے باوجود انہیں کیوں اتنی سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا, اتنی سخت مصیبتوں میں. ہر نبی کی آزمائش کی گئی, ہر نبی کو سختیوں اور مصیبتوں میں ڈالا گیا. ایک مستقل موضوع ہے کہ کس طریقے سے ایک ایک نبی پر کتنی کتنی سختیاں اور کتنی کتنی مصیبتیں اور کتنی کتنی بلائیں نازل ہوئی ہیں. بلائیں عربی میں یعنی بمعنی آزمائش. کتنی آزمائش نازل ہوئی ہے, کتنی بلائیں نازل ہوئی ہے, کتنی مصیبتیں, کتنے امتحانات سے گزرے ہیں ہر نبی. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ صبر کا امتحان لے تاکہ مقامات میں اضافہ ہو سکے. آزمائش کا دوسرا فلسفہ, آزمائش کا تیسرا فلسفہ, مصیبتوں کا تیسرا فلسفہ. انسان جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تب وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے, مشکلات میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے. بچوں کے لیے مثال دے دوں, جو گاڑی کے ڈرائیور ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو نیند آنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. نیند آنے کا خطرہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں, نہ ٹریفک ہوتا ہے, نہ شور ہوتا ہے, نہ شرابہ ہوتا ہے, نہ رش ہوتا ہے, نہ مشکل ہوتی ہے, بہت آسان ہے. لیکن جب گلیوں میں گاڑی چلا رہے ہوں, جب شہر کے اندر گاڑی چلا رہے ہوں, تب نیند آنے کا خطرہ نہیں ہوتا, تب جان سے جانے کا خطرہ نہیں ہوتا, تب ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسپیڈ بریکر بھی آتے ہیں, لوگ بھی آتے ہیں, شور بھی ہو رہا ہوتا ہے, مشکل بھی ہوتی ہے, سختی بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے زندگی میں پریشانیوں کو, مشکلات کو, سختیوں میں رکھا تاکہ کہیں اللہ سے غفلت کی نیند میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ نے چھوٹی چھوٹی مشکلات کو رکھا تاکہ ان مشکلات کے ذریعے سے قرب پروردگار تک پہنچ سکو, تاکہ یہ مشکلات تمہارے لیے مددگار ثابت ہو, تاکہ یہ مشکلات تمہارے لیے مددگار ثابت ہو, تم اپنے مقصد تک کا سفر جلدی طے کر سکو. ایمان کے بعد امتحان ہے, اور بہت سے امتحانات تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ہم الزام پروردگار کو دے رہے ہوتے ہیں, ورنہ اس کا مقدمہ ہم نے خود فراہم کیا ہوتا ہے. اس کا مقدمہ ہم نے خود فراہم کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر کو کمزور بنانے کی وجہ سے زلزلہ آیا اور بلڈنگ گر گئی, تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ ہم اللہ پر مصیبت ڈال رہے ہوتے ہیں. بس آزمائش کے کتنے فلسفے بیان ہو گئے آپ کے سامنے. ایک دفعہ گناہوں کی دھلنے کی وجہ سے, گناہوں کے عذاب کی وجہ سے دنیا میں مومن پر مشکلات آتی ہے. دوسری وجہ مقامات کو بلند کرنے کے لیے اللہ مومن کو پریشانی اور مشکل میں ڈالتا ہے. تیسری وجہ قرب پروردگار کی خاطر اللہ انسان کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے. چوتھی وجہ اللہ کی طرف سے مشکل نہیں دی ہوئی ہوتی, بلکہ مشکل ہماری اور آپ کی ایجاد کردہ ہوتی ہے, نام اللہ پر ڈال رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ. اس سے بہتر اور بلند آواز میں سب مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات. اللہ فرعون کی دعا کو قبول کر رہا ہے, شیطان اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے, جانتا ہے کہ اگر کوئی مہلت دے سکتا ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ سے ابلیس مہلت مانگ رہا ہے, اللہ ابلیس کو مہلت دے رہا ہے, اللہ ابلیس کو مہلت دے رہا ہے. جانتا ہے رب کی ربوبیت کو, جانتا ہے رب کی ربوبیت کو, لیکن مانتا نہیں ہے. جانتا ہے لیکن یقین نہیں رکھتا, جانتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. بعض اوقات پروردگار دعا قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا؟ ایک واقعے کا سہارا لوں. علامہ امینی کے نام سے سب واقف ہے, صاحب کتاب الغدیر, یعنی کہ غدیر کے موضوع پر مستند, معتبر اور سب سے جامع اور کامل کتاب لکھنے والی شخصیت علامہ امینی کی شخصیت. ایک کتاب کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ امیر المومنین کی ولایت کے دفاع کے لیے ایک کتاب کی ضرورت ہے. اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے حرم امیر المومنین میں توسل کر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں, ولایت امیر المومنین کے دفاع کے لیے ایک کتاب کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے حرم امیر المومنین میں توسل کر رہے ہیں, حرم امیر المومنین میں گریہ اور زاری کر رہے ہیں, حرم امیر المومنین میں گڑ گڑا رہے ہیں, لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی. بہت دن گزر گئے, اس کے باوجود حاجت پوری نہیں ہو رہی. ایک دفعہ
حرم امیر المومنین میں کھڑے ہو کر امیر المومنین امام المتقین کی زیارت پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، بچے کو فالج ہوا ہوا ہے، عربی شخص ہے، آتا ہے اور اپنی زبان میں اور اپنے لہجے میں ایک دفعہ آ کر کہتا ہے اے علی ابھی میرے بچے کو شفا دیجئے، ورنہ میں آپ کے دربار سے جا رہا ہوں، ورنہ میں آپ کی بارگاہ سے جا رہا ہوں، ابھی میرے بچے کو شفا دیجئے۔ علامہ امینی ایک دفعہ اس گستاخی پر غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بچے کے پیروں میں حرکت آ رہی ہے، بچہ شفا یاب ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ کر بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگا۔ جیسے ہی بچہ مکمل طور پہ شفا یاب ہو گیا اور چل کر اپنے باپ کے پاس آنے لگا، باپ نے ایک دفعہ بچے کو گود میں اٹھایا، مولا کو سلام کیا اور پشت کی طرف مولا کو پشت کر کے جانے لگا۔ علامہ امینی نے ایک دفعہ سوچا مولا یہ اتنی گستاخی کے ساتھ آیا، اس نے آپ کے وہ آداب کا بھی خیال نہیں رکھا جو ظاہری طور پر رکھنا چاہیے، اس کے باوجود آپ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ میں تو زیارت کرنے آتا ہوں تو زیارت کے مقدمات میں ہی اتنی دیر لگتی ہے، میں تو اس میں دخول بھی پڑھتا ہوں اور میں تو غسل بھی کر کے آتا ہوں اور میں تو کیا کیا کر کے آتا ہوں اور میں تو حرم میں آ کے کون کون سی دعائیں پڑھتا ہوں اور اتنے دن سے آ رہا ہوں۔ اور ایک دفعہ دل برداشتہ ہو گئے، ظاہر سی بات ہے انسان دل برداشتہ ہو گئے، دل ٹوٹ گیا، ایک دفعہ گھر چلے گئے اور گھر جانے کے بعد عالم خواب میں امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں۔ مولا آ کر کہہ رہے ہیں اے امینی اگر میں اسے عطا نہیں کرتا تو اس کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا، وہ کمزور عقیدہ تھا، اس کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا، اے امینی اس لیے اس کو جلدی عطا کر دیا تاکہ وہ اس کا عقیدہ کمزور نہ پڑے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو ہمارا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تو ہمارا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تو ہمارا در چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا، ہمیں معلوم ہے ہم تجھے اپنے دربار میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہوتا ہے اللہ کسی کی آواز کو سننا چاہتا ہے اور اللہ کسی کو فوراً عطا کر، یہ ہمیشہ کا معیار نہیں ہے لیکن کبھی کبھار اللہ کسی کو فوراً عطا کر دیتا ہے کیونکہ اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس زیادہ اس کی بات نہیں سننی، فوراً عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی دنیا میں مثال دیکھیں، جب چھوٹا بچہ ایک چیز کو مانگ رہا ہوتا ہے، جب پہلی دفعہ بولنا سیکھا ہو، مانگ رہا ہو تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، تھوڑی دیر لگاتے ہیں اس کو وہ چیز دینے میں تاکہ 2-3 دفعہ وہ سوال کرے اس کی آواز کو سن سکے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ماں باپ چاہتے ہیں یہ چھوٹا بچہ جو توتلا کر بول رہا ہے اس کی آواز اتنی دل کو لبھا رہی ہے، اتنی پسند آ رہی ہے کہ اس کو وہ چیز، اس کو وہ ٹافی نہیں دے رہے تاکہ وہ بار بار مانگے اور ماں باپ آواز کو سن کر خوش ہو سکے، ماں باپ آواز کو سن کر خوش ہو سکے۔ کبھی کبھار اللہ اس لیے دعا کو روک کر رکھتا ہے، کبھی کبھار اللہ اس لیے عطا نہیں کرتا۔ بس مومن کی زندگی میں ایمان کے بعد مشکلات، آزمائش، بلائیں، مصیبتیں، امتحانات آئیں گے اور اس امتحانات میں صبر کر کے کامیاب ہونا ہی مومن کی حقیقی کامیابی ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ ہے کامیابی کا معیار، لیکن کس کے ساتھ؟ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، جو ایمان لے کر آئے اے رسول لیکن آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ معیت ضروری ہے۔ اللہ قرآن مجید میں جہاں پر عبادت کا ذکر کر رہا ہے، جہاں پر اللہ اطاعت کا ذکر کر رہا ہے، جہاں پر اللہ بندگی کا ذکر کر رہا ہے، وہیں پر ہی آواز آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ تمہارا تقوی کافی نہیں ہے بلکہ تقوی کے ساتھ ساتھ آل محمد کی معیت ضروری ہے۔ صادقین کا ترجمہ میں جو آل محمد کر رہا ہوں یہ میں خود نہیں کر رہا بلکہ پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں جو قرآن کہہ رہا ہے صادقین، یہ صادقین کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ علی ہیں اور اولاد علی ہیں جنہیں قرآن صادقین کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ اور آل محمد کا صدق اور سچائی بھی عجیب صدق اور سچائی ہے۔ ہم دنیا میں کس کو سچا کہتے ہیں؟ ہم دنیا میں اس کو سچا کہتے ہیں نا جو حقیقت کے مطابق گفتگو کرے، جو اس کو منبر کہے وہ سچا ہے، جو اس کو کرسی کہے وہ جھوٹا ہے، جو حقیقت کے مطابق گفتگو کرے وہ سچا ہے، جو حقیقت کے برخلاف گفتگو کرے وہ
جھوٹا ہے. ہمارے یہاں پہ سچ کی تعریف یہ ہے کہ جو حقیقت اور واقع کے مطابق گفتگو کرے ہم اس کو سچ کہتے ہیں. لیکن جب آل محمد کے در پر یہ تعریف پہنچتی ہے تو تبدیل ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. آل محمد جسے سچا کہیں وہ اگر وہ چیز واقع کے مطابق ہو, حقیقت کے مطابق ہو, آل محمد وہ کہیں تو سچ نہیں ہے. صرف ایسا نہیں ہے, آل محمد کے دربار میں آ کے تعریف تبدیل ہو جاتی ہے. آل محمد جس چیز کے بارے میں کہہ دے وہ چیز اللہ واقع کر دیتا ہے, وہ چیز وقوع میں آ جاتی ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا بلکہ دلیل رکھتا ہوں. جب جناب سیدہ نے کہا اے حسنین تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے, تو نہ کوئی درزی تھا نہ کوئی کپڑے تھے, لیکن یہاں سیدہ کے لبھائے مبارک سے جملے نکلے, وہاں کپڑے بھی بن گئے وہاں درزی بھی بن گیا. اور جب اگلے دن آیا ہے آنے والا تو اس نے یہ نہیں کہا انا رضوان الجنہ, بلکہ آنے والے نے دستک دی. جب جناب زہرا نے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے کہا انا خیاط الحسنین, میرا شرف یہ نہیں ہے کہ میں جنت کا رضوان اور فرشتہ ہوں, میرا شرف یہ ہے کہ میں حسنین کے کپڑے سینے والا درزی ہوں, میں حسنین کے کپڑے سینے والا درزی بن کر آیا ہوں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ. اور اب یہ تو دلیل نقلی تھی نا, یعنی ہم نے روایت سے دلیل پیش کی. کونوا مع الصادقین سے کیا کون مراد ہے؟ آل محمد مراد ہے. آپ عقل سے بھی سوچیں, آپ عقل سے سوچیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ ہمیشہ کے لیے حکم دے رہا ہے, مطلق حکم دے رہا ہے, ایک ایسا حکم دے رہا ہے جو آزاد ہے. ہر دور میں ہر انسان پر, ہر وقت چھوٹے پر بڑے پر, مرد پر عورت پر, جوان پر, ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے, وہ سچوں کی پیروی کرے, وہ سچوں کی مائیت اختیار کرے. جب سچے سچ بول رہے ہو تب نہیں, ہر حال میں سچوں کی تابعیت کرے. تو سچا تو ایک وقت میں سچا ہوتا ہے, ایک وقت میں سچ بول رہا ہے, ایک وقت میں ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. تو یہ اللہ جو سچوں کی مائیت کا حکم دے رہا ہے, اللہ ایسے سچوں کی مائیت کا حکم دے رہا ہے جن کی زندگی میں کبھی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم مطلق ہے. اگر اللہ ایسے لوگوں کی اطاعت کا اور مائیت کا حکم دے جو کبھی سچ بولتے ہیں کبھی جھوٹ بولتے ہیں, یعنی اللہ اگر غیر معصوم کی مائیت کا حکم دے تو خدا کی حکمت پر سوالیہ نشان آ جائے گا. بس خدا ان کی مائیت کا حکم دے رہا ہے جنہیں اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا ہے, انہیں معصوم بنا کر بھیجا. جنہیں معصوم بنا کر بھیجا ہے, جنہیں صاحب عصمت بنا کر بھیجا ہے. بس عقل بھی کہہ رہی ہے کہ اگر اس آیت کا کوئی مصداق ہے تو وہ کون ہے؟ آل محمد ہے. اور روایت بھی کہہ رہی ہے اگر اس آیت کا کوئی مصداق ہے تو وہ کون ہے؟ آل محمد ہے. بس ایک بات سمجھ میں آئی, فرش ازل سے تبرک لے کر جائیں کہ عبادت وہی قبول ہے کہ جو آل محمد کی معیت کے ساتھ انجام دی جائے. یعنی جو پرچم ولایت کے سائے میں نماز پڑھی جائے گی وہی نماز اللہ قبول کرے گا. جو پرچم ولایت کے سائے کے تحت عبادت کی جائے گی وہی اللہ عبادت قبول کرے گا. نہروانی ایسے تھے کہ ان کے چہرے سے زہد ٹپکتا تھا. علماء کرام موجود ہیں. نہروانی خوارج ایسے افراد تھے کہ جن کے گھٹنے سوجے ہوئے ہوتے تھے, جن کے پاؤں میں ورم ہوتا تھا. امیر المومنین کمیل کے ساتھ ایک گھر سے گزر رہے ہیں, تلاوت کی آواز آ رہی ہے, امن ہوا قانت فی اللیل. کمیل ایک دفعہ کہہ رہے ہیں مولا رات کی تاریکی میں کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کمیل جلدی فیصلہ مت کرو, اور کچھ نہیں کہا, بس کہا جلدی فیصلہ مت کرو. جنگ نہروان ختم ہوئی, جنگ نہروان ختم ہوئی, لشکر امیر المومنین سے بہت کم شہید ہوئے اور لشکر مقابل سے بہت کم لوگ بچے. غالباً 4 افراد یہاں سے شہید ہوئے امیر المومنین کے لشکر سے, اور نہروان کے لشکر سے 4 افراد صرف بچے, اور کافی لوگ واصل جہنم ہو گئے. اب لاشوں کے درمیان سے امیر المومنین کمیل کو لے کر گزر رہے ہیں. ایک لاشے پر نیزہ مار کر اسے سیدھا کرتے ہیں, کمیل یہ وہی ہے جس پر تم غرور کر رہے تھے کہ کتنا اچھا قرآن, جس پر تم فخر کر رہے تھے کہ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. کسی کے لہن قرآن سے
کبھی غفلت کا شکار مت ہونا، یہ دیکھنا کہ وہ لشکر امام میں شامل ہے یا نہیں، وہ پرچم امام کے تحت عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور ہم اور آپ تو پہچانتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والی شخصیت کو کائنات میں ابلیس کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ کائنات میں عبادت کرنے والی شخصیت کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا کیا؟ جب اللہ نے کہا کہ آؤ اور آ کر آدم کو سجدہ کرو، یہ اس سے گوارا نہیں ہوا۔ ولی خدا، حجت خدا کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم نہیں کیا، ولی خدا کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا۔ اللہ نے ایک لمحے میں اس ابلیس کو شیطان بنا دیا، اپنی درگاہ سے نکال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت کر رہا تھا، توجہ کیجئے، کس لیے؟ اپنی روح کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو مزہ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو لذت دینے کے لیے، نہ اس لیے کہ میرا معبود مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ معیت ہمیں زیارات میں سکھائی ہے۔ اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مجھے قرار دے زیارت عاشورہ۔ زیارت اربعین میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انی معکم لا مع غیرکم، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی غیر کے ساتھ نہیں ہوں، آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمراہی، یہ ہمیں سکھائیے، یعنی ہمراہ ہونا۔ کتنے لوگ تھے کربلا میں کہ جو امام حسین کے ہمراہ نہیں ہو سکے یا ہمراہ ہوئے۔ مولانا صاحب گجراتی میں مجلس پڑھ رہے ہیں، ان کا ٹاپک ہی اصحاب حسین ہے، یقیناً وہ یہاں تک پہنچیں گے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اور آج ہوا یہ کہ میں مجلس میں چلے گیا اور مجھے جو تذکرہ کرنا تھا وہاں پہ قلبی کا، وہ مولانا نے کر دیا، اور اب جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ درود پڑھے محمد اور آل محمد کی طرف۔ شاید ایک توفیق بھی ہو کہ ہم امام حسین کے سفیر کا آج ذکر کر سکیں۔ ایک اور درود پڑھیں حضرت مسلم ابن عقیل کی ذات پر بلند آواز میں، بس معیت ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے، ہمراہی ہے جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ امام حسین کے کتنے لوگ تھے جنہیں امام حسین نے جا کر بلایا، ساتھ نہیں دے سکے۔ عبداللہ ابن ضحاک امام حسین کے صحابی ہیں، امام حسین کے ساتھ ہیں۔ کب تک ساتھ ہیں معلوم ہے آپ کو؟ عصر عاشور تک ساتھ ہیں، لڑ رہے ہیں امام کے لشکر میں، لیکن ایک معاہدے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک آپ کی فتح اور کامرانی کے آثار مجھے نظر آتے رہیں۔ جب امام حسین تنہا رہ جاتے ہیں اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، عبداللہ ابن ضحاک امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین نے ایک ایسی جنگ کی تھی کہ امام حسین نے ان کے حق میں دعا کی تھی، لیکن اس کے باوجود آخری وقت تک امام حسین کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ ایمان لانا اہم نہیں ہے پہلی مجلس، بلکہ ایمان پر باقی رہنا اہم ہے۔ ایمان پر جینا اتنا اہم نہیں ہے بلکہ ایمان پر مرنا اہم ہے۔ ایمان کو رکھنا اتنا اہم نہیں ہے بلکہ ایمان کو لانا اتنا اہم نہیں ہے بلکہ ایمان کو سنبھالنا اہم ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ نہیں کہہ رہی کہ جو نیکی کرے اس کے لیے 10 نیکی ہے، نہیں نہیں نہیں، جو اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے۔ فرق دیکھیں، ایک ہے من عمل صالحا، یہ نہیں ہے من جاء حسنتن، ایک دفعہ ہے من عمل حسنا، یہ نہیں ہے من عمل حسنا جو حسنا انجام دے، نہیں، من جاء بالحسنۃ، جو حسنے کو، جو نیکی کو اللہ کے پاس لے کر آئے، یعنی اس طرح نیکی کی حفاظت کرے، اس طرح اسے گناہوں سے بچائے، اس طرح اعمال کو حبط ہونے سے بچائے، اس طرح اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے کہ وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ یہ مانگا ہے، یہ طلب کیا ہے۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن حر جوفی امام حسین کے ساتھ سفر میں ہے، الگ سفر میں ہے لیکن رستہ وہی ہے۔ جب عبداللہ بن عبید اللہ بن حر جوفی کا خیمہ لگا، امام حسین نے اپنا قاصد بھیجا، قاصد بھیج کر کہا جاؤ
اور جا کر اس کو میرا پیغام سناؤ۔ جیسے ہی قاصد گیا، عبید اللہ بن حر جوفی نے کہا کہ نہیں، میں امام حسین کا ساتھ دینے سے عاجز اور قاصر ہوں، میں ساتھ نہیں دے سکتا، میں اس لشکر کی شکست تو دیکھ رہا ہوں۔ قاصد پیغام لے کر واپس آیا، ہدایت کی کشتی خود چلی ہے، سفینۃ النجات خود چلے ہیں، مصباح الہدا خود چلے ہیں، خود چل کر گئے ہیں خیمے میں۔ تصور کیجیے، تصور کیجیے۔ عبید اللہ بن حر جوفی نے کہا کہ مولا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار، معیت کے لیے تیار نہیں، لیکن میں ایک پیشکش کرتا ہوں آپ کو۔ اب ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ میں ایک پیشکش کرتا ہوں آپ کو، جیسا گھوڑا میرے پاس ہے، عرب میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں، جیسی شمشیر میرے پاس ہے، عرب میں کسی کے پاس ایسی شمشیر نہیں ہے، آپ کو میں اپنا گھوڑا اور اپنی شمشیر ہدیہ کرتا ہوں۔ امام حسین نے کہا اپنا گھوڑا بھی اپنے پاس رکھو، اپنی شمشیر بھی اپنے پاس رکھو، جب تم نہیں ہو تو ہمیں تمہاری اشیاء کی بھی ضرورت نہیں، جب تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہمیں تمہارے وسائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ درس ہے بہت بڑا، پیغام ہے بہت بڑا، سوالیہ نشان ہے بہت بڑا۔ امام حسین کو ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، امام حسین کو ہماری نسلوں کی ضرورت ہے۔ جو کہتے ہیں نا بی ابی انت و امی، اس میں ہم ثابت قدم رہیں۔ معیت کس طرح؟ معیت فکری طور پہ معیت، پیغام لے کر جائیں۔ سب سے پہلی معیت کون سی ہے؟ فکری معیت، یعنی میں امام حسین کے ساتھ ہوں فکری طور پر، امام حسین کے ساتھ میری فکر اس طرح کی فکر ہو کہ جیسی فکر امام حسین دینا چاہتے ہیں، میری فکر اس طرح کی فکر ہو کہ جس فکر پہ امام حسین لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھے دو راہیں پہ کھڑا کر دیا ہے، بین الذلۃ والذلہ، اس نے مجھے تلواروں کے رستے پر اور ذلت کے رستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بین الذلۃ والذلہ، ایک طرف تلواریں ہیں، ایک طرف سختیاں ہیں، ایک طرف مشکلات ہیں، ایک طرف اکبر کا لاشا ہے، ایک طرف بے پردگی ہے، ایک طرف مصیبتیں ہیں اور ایک طرف ذلتیں ہیں۔ تو سنو، ہیہات من الذلہ، حسین ابن علی تمام سختیوں کو قبول کر لے گا لیکن کبھی ذلت کو قبول نہیں کرے گا۔ فکری طور پر امام حسین کے ساتھ ہونا، فکری طور پر امام حسین کے ساتھ ہونا پہلا قدم ہے، جس فکر پہ امام حسین لے جانا چاہتے ہیں۔ جب مدینے میں 28 رجب کو مروان نے کہا ہے نا امام حسین سے کہ بیعت کر لیجیے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کا مفاد ہے، آپ کی بہتری ہے اس میں، امام حسین نے پلٹ کر کہا وعلی الاسلام السلام قد بلیت الامت برائے مثل یزید، اگر یزید کے جیسا شخص اسلام پر حاکم بن رہا ہے، اسلام کا نمائندہ بن رہا ہے، تو ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے، ایسے اسلام کا۔ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، امام حسین کہہ رہے ہیں میں کیوں نکل رہا ہوں؟ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، فکری طور پر امام حسین کے ساتھ ہوں۔ مجھے امام حسین کا مقصد پتا ہو، مجھے امام حسین کا ہدف پتا ہو، مجھے امام حسین کے قیام کی وجہ پتا ہو کہ امام حسین نے نہ اس لیے قیام کیا تھا کہ کیونکہ یزید نے بیعت کا سوال کیا تھا، یزید نے بیعت کا سوال کیا، امام حسین گھر والوں کو لے کر کربلا میں آ گئے۔ نہیں نہیں نہیں، امام حسین کا قیام اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ یزید کی بیعت کے طلبی کی وجہ سے شروع ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب سے امام حسن کی بیعت شکنی ہوئی ہے اس وقت سے امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ کب یزید کوئی غلطی کرے گا اور کب میں قیام کروں گا، کب میں قیام کروں گا۔ خود کلمات سے، جملات سے واضح ہے نا، امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یزید جیسا شخص حاکم بن جائے تو ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ امام حسین خود بتا رہے ہیں نا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں صرف اس لیے نہیں نکل رہا کہ اس نے مجھ سے بیعت طلب کی اور میں انکار کر رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام حسین کی معیت ضروری ہے، کس طرح؟ فکری طور پہ، ذہنی طور پہ، عقلی طور پہ، شعوری طور پہ، نظریاتی طور پہ امام حسین کی معیت، امام حسین کی ہمراہی ضروری ہے۔ دوسرا مرحلہ، نہ اب یہ بات پوری کر لوں، نہ اس لیے امام حسین نکلے کہ یزید نے بیعت کا سوال کیا تھا، نہ اس لیے امام حسین نکلے کہ کوفیوں نے خط لکھے تھے، کوفیوں نے جب مکے پہنچ کر خط لکھے، امام حسین مدینہ ترک کر چکے تھے۔ قیام امام حسین کا فلسفہ کیا ہے؟ کوفیوں کے خط لکھنے کی وجہ سے امام حسین مدینے سے نہیں نکل رہے، کوفیوں کے خط بعد میں آئے ہیں، صرف اور صرف اپنا وعدہ نبھانے کے لیے امام حسین نہیں نکل رہے۔
ایک بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ صرف اور صرف وعدہ تھا، صرف اور صرف اللہ کا حکم تھا، صرف اور صرف مشیت پروردگار تھی، وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن امام حسین ایک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، ایک ہدف کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس ہدف کو، اس مقصد کو امام حسین قدم قدم پر بیان کر رہے ہیں، قدم قدم پر بیان کر رہے ہیں۔ امام حسین بیان کر رہے ہیں قلت دیانون، دیندار بہت کم رہ گئے ہیں، دیندار بہت کم رہ گئے ہیں۔ امام حسین 1 سال پہلے خطبہ منا دے رہے ہیں کربلا سے، سن 59 ہجری میں امام حسین تمام محترم افراد کو، تمام اصحاب تابعین جو زندہ ہیں، سب کو، تمام قبائل کے بزرگوں کو جمع کر کے خطبہ منا دے رہے ہیں، اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں اور کس طرح دین کو نابود کرنے کے در پہ ہیں۔ امام حسین اپنی تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، بیعت کا سوال بعد میں کیا گیا ہے، کوفیوں کے خط بعد میں آئے ہیں، امام حسین نے قدم قدم پر بات واضح کی ہے۔ پہلی ہمراہی کون سی ہے؟ ساتھ دیں گے میرا؟ پہلی ہمراہی فکری ہمراہی، دوسری ہمراہی قلبی ہمراہی، میری فکر کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہو، میرے جذبات حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ ہو، میرے عواطف حسین ابن علی کے ساتھ ہو، میرے احساسات حسین ابن علی کے ساتھ ہو۔ اسی کو زیارت عاشورہ نے سکھایا نا، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن وعدو لمن، یہ سکھایا ہے میری دوستی ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، میری دشمنی ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، یعنی مولا میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، جو حسین کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا عباس، اللہم صلی انی سلم کہا جا رہا ہے، سالم نہیں کہا جا رہا۔ عربی میں عام طور پہ سالم، میں صلح کرنے والا ہوں نہیں، میں صلح کرنے والا ہوں نہیں کہا جا رہا۔ سالم بروزن عالم، میں علم رکھنے والا ہوں، قاتل میں قتل کرنے والا ہوں، ضارب میں مارنے والا ہوں۔ قبلہ سالم نہیں کہا جا رہا، حارب نہیں کہا جا رہا، میں صلح کرنے والا ہوں نہیں کہا جا رہا، میں صلح ہوں، میں پیکر صلح ہوں، میں پیکر جنگ ہوں، یعنی میرا وجود امام حسین کے لیے فنا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ پہلی ہمراہی کون سی ہے؟ فکری ہمراہی۔ دوسری ہمراہی کون سی ہے؟ قلبی ہمراہی۔ تیسری ہمراہی کون سی ہے؟ عملی ہمراہی۔ میرا عمل اس بات کی گواہی دے، میرا کردار، میری گفتار، میری رفتار، مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ حسینی ہے، میرے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ ایسا ہوتا ہے امام حسین کا ماننے والا۔ لوگ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ دیکھو باعث زینت نہیں بن سکتے نا، کم از کم باعث ننگو آہار مت بنو۔ ایسا نہ ہو تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ اتنا برا ہے تو نعوذ باللہ اس کا، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، کہیں ایسے مت بننا کہ دوسرے لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں برا کہیں۔ اس وقت ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے کل ائمہ کو اذیت دی تھی، کل ائمہ کو اذیت دی تھی۔ آج ہماری وجہ سے اگر کوئی ائمہ کو، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ۔ پہلی ہمراہی فکری ہمراہی، اور یہ ہمراہی کل امام حسین کے ساتھ ضروری تھی، آج اپنے وقت کے امام کے ساتھ یہ ہمراہی ضروری ہے۔ درود پڑھے مولا کی ذات پر بلند آواز میں۔ کل اگر امام حسین کی ہمراہی کرنے والوں نے امام حسین کے ساتھ ہمراہی نہیں کی، آخری وقت میں امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو آج ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب امام حسین کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ دعائے عہد ہم کو کیا سکھا رہی ہے؟ دعائے عہد یہی ہمراہی ہم کو سکھا رہی ہے۔ یہ دعا دیکھیں، بعض اوقات آپ وظیفے اور بہت بڑی بڑی چیزیں پڑھتے ہیں،
لیکن آئیں اور آ کر اس مختصر سی دعا کو دیکھیں کہ اس کے بارے میں چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں جو 40 دن تک اس دعا کو پڑھے گا وہ امام زمانہ کے ناصروں میں شامل ہوگا، مر جائے گا تو وہ قبر سے اٹھے گا اور امام زمانہ کی نصرت کرے گا، ایک ایک حرف کے بدلے اسے ہزار ہزار نیکیاں دی جائے گی اور ایک ایک حرف کے بدلے اس کے ہزار ہزار گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں اس ثواب کے لیے مت پڑھیں، یہ ثواب آپ کو مل جائے گا اور یہ ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے اور اس ثواب کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس لیے پڑھیں کہ جس کے لیے ثواب رکھا گیا ہے، یہ ثواب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو شوق دلائے، تشویق دلائے، تاکہ ہمیں اور آپ کو قریب کرے اس مقصد کے لیے۔ جس طریقے سے ایک بچے کو ٹافی دی جاتی ہے تاکہ وہ نماز پڑھے، نماز کس لیے پڑھے؟ ٹافی کے لیے نہیں، تاکہ اس کی عادت ہو جائے اس ٹافی کے ذریعے سے، کل کو وہ قرب خدا کے لیے نماز پڑھے۔ یہ ثواب اس لیے رکھا گیا تاکہ آپ کو دعا پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ اب اس ثواب ملے گا، وعدہ ہے امام کا، سچا وعدہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس ثواب کے لیے نہ پڑھے، اس مقصد کے لیے پڑھے، ثواب خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ کیا سکھا رہی ہے یہ دعا؟ 2-4 جملے، وقت گزر گیا۔ دعا سکھا رہی ہے ہر صبح کو اٹھ کر یہ کہو اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی، ساتھ پڑھیں گے، وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا لہ فی عنقی لا اہول عنہا۔ وہ بیعت جو میری گردن پر ہے مولا، آج کی صبح اسے تجدید عہد کرنے کے لیے آیا ہوں، کبھی اس بیعت سے نہیں پھروں گا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ میں کسی امام کی امامت میں زندگی گزار رہا ہوں، میں کسی امام کی امامت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ لا اہول عنہا ولا ازول ابدا، چاہتا کیا ہوں اللہ سے؟ اللہم اجعلنی من انصارہ واعوانہ والذابین عنہ، میں نکلوں امام کی خاطر، میں ناصر بنوں امام کا، میں مددگار بنوں امام کا، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے میں جلدی کروں، دیر نہ ہو جائے، کہیں سرعت کرنے والا ہوں، ان کی باتوں کو، ان کی قضاء حاجت کے لیے، ان کے فرامین کو پورا کرنے کے لیے میں جلدی کرنے والوں میں سے ہوں۔ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ۔ مجھے وہ بنا دے کہ میں جلدی کروں ان کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے، میں ان کی حمایت کرنے والا بنوں، میں ان کے امر کو پورا کرنے والا بنوں۔ مولا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں سے بنوں۔ یہ دعائے عہد مجھے سکھا رہی ہے، کس معیار پہ لے جانا چاہتی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف امام کا غلام نہیں بنوں، بلکہ وہ بنوں کہ جو مالک اشتر کی پوسٹ تھی امام علی کے لشکر میں، غلام اور خادم سے بڑھ کر امام کا سپاہ سالار بننے کی خواہش رکھوں۔ جب سپاہ سالار بننے کا سوچوں گا تب غلام بن سکوں گا نا۔ غلام سے مراد یہ کہ چھوٹی پوسٹ نہ سوچے امام کے لشکر میں، یہ سوچے کہ امام کے لشکر کا کمانڈر بنے، امام کے لشکر کی بڑی پوسٹ پہ جائے، وہ کام کرے کہ جو امام چاہتے ہیں۔ جو ہر عہدہ بڑا ہے، ہر شخص بڑا ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق امام کے لیے کام کرے، اپنی استطاعت سے کم کام نہ کرے۔ اگر میں 10 کر سکتا ہوں تو میں 9 نہ کروں، مجھ سے 10 کا سوال کیا جائے گا۔ جتنی اللہ نے طاقت اور قوت اور ہمت دی ہے اس کے مطابق مجھ سے سوال کیا جائے گا، اس کے مطابق مجھ سے پوچھا جائے گا، اس کے مطابق میری ذمہ داری بنتی ہے۔ کچھ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے جس کا حق بنتا ہے، کچھ نہیں کرنا بلکہ وہ کرنا ہے جس کی ضرورت ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری۔ اگر موت آ جائے تو مجھے میری قبر سے باہر لے کر آ، کس طریقے سے؟ معتذرن کفنی، کفن میرا لباس ہو، شاہرن سیفی، میری تلوار باہر نکلی ہوئی ہو، مجردن قناتی، میرا نیزہ اٹھا ہوا ہو، ملبین دعوت الدائی، میں دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں، اس طریقے سے مجھے قبر سے نکال۔ ملبین دعوت الدائی فی الحاضر والبادی وانفذ امراہ واشدد ازراہ وَعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَاحْيِ بِهِ عِبَادَكَ۔ ان کے ذریعے سے زمین کو قائم فرما، زمین کو آباد فرما، ان کے ذریعے سے ان کی کمر کو مضبوط کر دے، ان کے ارادے کو مضبوط کر دے، مجھے ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہاں پہ سکھایا جا رہا ہے؟ دعائے
عہد میں سکھایا جا رہا ہے، جو ہر صبح پڑھنے کی دعا ہے، یعنی تجدید عہد کرنا امام سے کہ میں اس طرح آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا جس طریقے سے کوفے میں مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اور جب کسی شہید کا ذکر سنیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس شہید کی زندگی سے مجھے کیا درس ملتا ہے۔ جب مسلم ابن عقیل کو دربار میں لے جایا گیا ہے نا، تو کہا کہ ابن زیاد کو سلام کرو، کسی نے کہا ابن زیاد کو سلام کرو، اس وقت آپ نے سنا ہوا ہے لیکن درس لے۔ ممبر پر امام حسین کا ذکر کرنا آسان ہے، دربار میں ہاتھ بندھے ہوئے ہو، تلوار سر پر لٹک رہی ہو، اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا ما لی امیر سوال حسین، ما لی امیر، میرا اگر کوئی امیر ہے، کوئی میرا سرپرست ہے تو وہ حسین ہے، اور حسین کے سوا کوئی نہیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ سیکھیں اور کیا درس ملتا ہے۔ کچھ درس میں بتاتا ہوں، کچھ درس آپ سوچیں، کل تک سوچیں، آپ کے پاس مہلت ہے، آئے ذکر کریں، آپس میں ڈسکس کریں، مجھے آ کر بتائیں، دوسرے علماء کرام کو بتائیں کہ یہ بھی درس ملتا ہے، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کوفے میں موجود ہے، کس کے گھر پہ؟ ہانی ابن عروہ کے گھر پہ۔ ابن زیاد عیادت کے لیے آتا ہے، ہانی ابن عروہ کہتے ہیں دیکھو چھپ جاؤ دروازے کے پیچھے، میں جب پانی مانگوں تو آنا اور آ کر ابن زیاد کو قتل کر دینا۔ مسلم ابن عقیل چھپ گئے، ہانی ابن عروہ پانی مانگتے رہے، سب آپ نے دیکھی ہوئی ہے، اب الحمدللہ پانی مانگتے رہے، لیکن مسلم ابن عقیل باہر نہیں آئے، ابن زیاد چلے گیا۔ اگر قتل کر دیتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا، شاید خود بھی قتل نہ ہو، شاید خود بھی شہید نہ ہوتے، شاید کربلا بھی نہ ہوتی۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے یہ اقدام نہیں کیا، کہا ہم آل محمد کے ماننے والے، کسی کو دھوکہ دینا ہماری فطرت میں نہیں، کسی کو دغا دینا ہم قتل ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہمارے اسباب لوٹ لیا جائے گا، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم فریب نہیں دے سکتے، یہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے ہوتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھے اس کام کے لیے۔ آخری وقت میں گریہ کر رہے ہیں، یہ سوچیں، یہ شہید کی زندگی سے ہمیں درس، ہر شہید کربلا کی زندگی میں کچھ درس موجود ہے، ہر اصحاب امام حسین کی زندگی میں کچھ درس موجود ہے۔ آپ سوچیں، فکر کریں، جو تاریخ سنتے ہیں، جو مصائب سنتے ہیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، اس میں تفکر کریں، مقتل کے اندر تفکر کریں، جس طریقے سے قرآن میں تفکر کرتے ہیں اسی طریقے سے ائمہ کی سیرت میں تفکر کریں، وہ نکات ملیں گے جو انسان کی دنیا کے لیے بھی کامیابی کا باعث ہے، آخرت کے لیے بھی کامیابی کا باعث ہے۔ آخری وقت میں گریہ کر رہے ہیں، پوچھا کہ جوان مرد اس طریقے سے گریہ نہیں کرتے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا اپنے لیے نہیں رو رہا، نصرت امام کا جذبہ، نصرت امام کا سلیقہ کوئی مسلم ابن عقیل سے سیکھے، اپنے لیے نہیں رو رہا، اس خط کے لیے رو رہا ہوں جو حسین کو لکھ دیا ہے، اس خط کے لیے رو۔ کتنا جذبہ ہے، اپنی جان کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو تھی ہی حسین کا صدقہ، یہ تو ملی ہی حسین سے تھی، یہ تو حسین پر لٹانی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کو جو خط لکھ دیا ہے کوفے آ جائیں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا کروں؟ یہ کیسی سیرت ہے، یہ کیسا مقام ہے۔ آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں، آخری وقت میں وصیتیں کر رہے ہیں، تو کس بارے میں؟ اپنے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی زوجہ کے بارے میں نہیں۔ میرا کوفے میں کچھ قرض ہو گیا ہے، میری تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، میری تلوار اور میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، ہو سکے تو میرے لاشے کو دفنا دینا، ہو سکے تو میرے لاشے کو دفنا۔ لیکن کیسے دفنایا جا سکتا ہے مسلم کا لاشا؟ کربلا کا مقدمہ ہے نا مسلم ابن عقیل، 18,000 کا لشکر ہے جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لیکن جب کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، رات کو سفر کرتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں، ایک رات نکلنا چاہتے ہیں، کوفے کے تمام دروازوں پر پہرا ہے، ایک چبوترے پہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے حسین کا سفیر، کوفے کا غریب مسلم ابن عقیل، تھک ہار کر ٹوٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بڑھیا دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے، واپس اندر چلی جاتی ہے، کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے دروازہ کھلتا ہے، پھر سے اس مرد کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے، اے مرد، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں سے چلے جا، اے ضعیفہ اگر ہو سکے تو کچھ پانی پلا دے۔ کھانا نہیں مانگا، غیرت ہے آل محمد کی، پانی پلا دے، پانی دیا۔ کچھ دیر بعد ضعیفہ پھر سے آئی، دیکھا یہ جوان پھر سے بیٹھا ہوا ہے، اے جوان اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟
مسلم نے پورا مرثیہ ایک جملے میں پڑھ دیا، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ مسلم ابن عقیل نے کہا مدینے سے آیا ہوں۔ ضعیفہ نے مدینے کا نام سنا، دل تڑپ کر رہ گیا، دل قلبی لگاؤ ہے، قلبی معیت ہے مدینے کے ساتھ اور مدینے والوں کے ساتھ۔ فوراً کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بتایا کہ میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ فوراً گھر پر لے گئی۔ عملی معیت، فکری معیت، قلبی معیت، عملی معیت، فوراً اپنے گھر پہ لے گئی۔ فوراً سے گھر پر لے جانے کے بعد ایک کمرے میں پنہان کیا اور کہا اے مسلم، میرا داماد ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہے، کوشش کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ تھوڑا کھانا لا کر دیا۔ مسلم ابن عقیل نے ضعیفہ کا شکریہ ادا کر کے کہا کہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم ابن عقیل نے نماز پڑھنا شروع کی، عبادت کرنا شروع کی۔ عبادت کرتے کرتے ایک وقت آیا جب مسلم ابن عقیل کو ایک خواب اور ایک غنودگی طاری ہوئی۔ مختصر سے خواب میں کیا دیکھا؟ امیر المومنین آئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں الاجل۔ بڑھیا کا داماد آیا اور اسے آخرکار معلوم چل گیا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ داماد نے جا کر ابن زیاد کو خبر کی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے سے پہلے مسلم ابن عقیل کو گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ حسین کا سفیر سمجھ گیا کہ اب وقت کم رہ گیا ہے، زرہ لگائی ہے، تلوار لی ہے اور حسین ابن علی کا سفیر گھر سے باہر آنا چاہتا ہے۔ توآ کہتی ہے اے مسلم کہاں جا رہے ہو؟ گھر میں رہ کر دفاع کیجئے، گھر میں رہ کر بہتر دفاع کر لیں گے۔ امام حسین کے سفیر نے پلٹ کر دیکھا اور کہا اے ضعیفہ، ہم آل محمد ہیں، ہم بنی ہاشم ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری وجہ سے کسی ضعیفہ کی حرمت پامال ہو، کسی ضعیفہ کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے۔ ہائے بنی ہاشم کی غیرت کے قربان، کسی ضعیفہ کے گھر میں ابن زیاد کی فوج داخل ہو، آل محمد کو قبول نہیں ہے۔ ہائے شام غریبہ میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے۔ مسلم ابن عقیل باہر آئے۔ روایت نے لکھا ہے 30,000 کا لشکر ہے مقابلے پر جو لڑ رہا ہے، لیکن علی کے شیر کو پسپا نہ کر سکا۔ ابن زیاد کو لکھ کر بھیجا کہ مزید فوج بڑھائی جائے۔ ابن زیاد نے کہا ارے ایک شخص ہے، اسے تم لوگ گرفتار نہیں کر سکے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم اس کی رگوں میں علی کا لہو ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے۔ گڑھا کھودا گیا، مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے پکڑا گیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ زخمی بدن ہو چکا ہے، ہونٹوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ مسلم نے پانی مانگنا چاہا، پانی لا کر دیا گیا۔ مسلم ابن عقیل نے ہونٹوں سے پانی کو لگایا تو کیا دیکھا؟ ہونٹوں سے خون آیا، پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ دوبارہ سے پانی دیا گیا، دوبارہ سے ہونٹوں سے خون نکلا۔ مسلم پانی نہ پی سکے، تیسری دفعہ پانی دیا گیا۔ جب تیسری دفعہ پانی نجس ہو گیا، مسلم ابن عقیل نے کہا شاید میرے مولا مجھے پیاسا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ میری قسمت میں ہوتا تو مجھے مل جاتا۔ آخرکار حکم دیا گیا کہ مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا دیا جائے۔ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دارالعمارہ کی چھت پر جا رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا عزادار ہے، امیر المومنین عزادار ہے، دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ مسلم ابن عقیل کو دھکا دینے والے ہیں۔ مسلم نے کہا ٹھہر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ظالم نے مہلت نہ دی۔ مسلم نے ایک دفعہ اپنے مولا کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہاں مسلم کو دارالعمارہ سے دھکا دیا گیا۔ وہاں حسین نے کہا علیکہ السلام یا اخی وابن عمی۔ جناب زینب نے کہا کیا بھائی مسلم کی کوئی خبر آئی ہے؟ امام حسین نے کہا آؤ بہن زینب تمہیں دکھاؤں۔ جناب زینب نے دیکھا دارالعمارہ کی چھت پر جلاد مسلم کے جسد کو دھکا دے رہا ہے۔ دارالعمارہ کے نیچے تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عزاداروں مسلم
مسلم کی شہادت، امام مسلم کی شہادت کی خبر جب سفیر کے ذریعے سے امام حسین تک پہنچی، امام حسین نے سب کو بتایا، سب کو بتانے کے بعد مسلم کے بچوں کو تعزیت دینا شروع کی۔ مسلم کے بچوں سے پوچھا، اے مسلم کے بچوں یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مسلم کے بھائیوں سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دیکھو تمہارے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا، تم واپس جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا مولا یا کوفے جا کر اپنے بھائی اور اپنے بابا مسلم کا انتقام لیں گے یا آپ کے ساتھ آپ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے جب ان کا پیام سنا اس کے بعد جناب زینب سے کہا جاؤ اور جا کر حمیدہ کو بلا کر لے کر آؤ، مسلم ابن عقیل کی بیٹی ہے، 11 سال کی عمر ہے، حسین ابن علی کی بھانجی ہے۔ ایک دفعہ حمیدہ کو بلایا، زانوں پر بٹھایا، سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ بس مصائب ختم ہو گئے عزاداروں، سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ جب ماموں کی یہ مہربانی بیٹی نے دیکھی جو آج سے پہلے نہ دیکھی تھی، بیٹی سمجھ گئی ماموں جان میرے بابا کی تو خیر ہے۔ حسین نے کہا آج سے میں تیرا باپ، میرے سینے سے لگ جا، آج سے میں تیری خدمت کروں گا، آج سے مجھے بابا کہنا۔ امام حسین نے اس طرح شفقت کی جس طرح یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، لیکن عزاداروں حسین کی 4 سال کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی جب کسی کا باپ مر جائے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ ارے کربلا میں آواز گونجی الا وقت صبح الحسین، سکینہ انتظار کر رہی ہے، کوئی آئے گا جو سر پر دست شفقت پھیرے گا۔ ارے شمر آگے بڑھا، چھوٹے چھوٹے رخساروں پر لعین نے تماچے مارے۔ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ناسو کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا علماء مراجع الزام کی حفاظت فرما، پروردگار عزاداری کے تمام خادموں کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات اور رزق میں اضافہ عطا فرما، پروردگار ان کی نسلوں کو عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس امام بارگاہ کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے، چلانے والے تمام مومنین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں، مددگاروں میں، مولا کی راہ میں شہید ہونے والوں میں، مولا کا انتظار کرنے والوں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔